مردوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کو پردے کی تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ وہ مردوں کی غلام بنائی جائیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی عصمت کی حفاظت کی تلقین نہیں فرمائی کہ وہ مردوں کی باندیاں بنا دی جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق خدا کی نظر میں برابر ہیں، کیونکہ خلقت میں کچھ فرق ہے، کیونکہ ان کی تخلیقی تقاضے کچھ مختلف ہیں، اس لیے بعض ذمہ داریاں ان مختلف تقاضوں کے پیش نظر بدل جاتی ہیں، اور تعلیمات کے کچھ حصے بھی اسی فرق کے پیش نظر بدل جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، مرد اور عورت کے حقوق میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ معاشرے کے بد اثرات کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں بھی بہت سے مرد ظالم ہیں۔ وہ اپنی عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے والی مشینیں بن جائیں اور ہر قسم کے دکھ اٹھائیں ہماری خاطر، اور ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کریں اور عفو نہ کریں، اور پھر بھی ادنا سا شکوہ بھی ان کے خلاف پیدا ہو تو وہ ان کو مارنے کا بھی حق رکھیں۔ ایسی بہت سی مثالیں سامنے آ کر دل کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے۔ ابھی لاہور میں مذاکرات کے ساتھ ایک مجلس سوال و جواب تھی، جس میں مستورات کو موقع دیا گیا کہ عورتوں سے متعلق مسائل کے متعلق بات کریں۔ وہاں ایک خاتون نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ کیا عورتیں مردوں کی جوتی کے طور پر پیدا کی گئی ہیں؟ اس کے سوال میں بڑا درد تھا، مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ جو اس نے نہیں کہا وہ بھی اس سوال کے پس منظر ظاہر تھا۔ اس تو میں نے یہ کہا کہ بی بی مرد عورتوں کی جوتیوں کے نیچے مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ تو تم نے غلط سمجھا ہے جو سمجھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کیوں کہہ رہی ہو۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو ماؤں کے قدموں سے جنت لینے کی بجائے جہنم لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ عورت کے حقوق کا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ خود ظالم بنتے ہیں بلکہ دنیا کے سامنے اسلام کو بھی ایک ظالم مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کثرت کے ساتھ ان بد مثالوں نے اسلام کی بدنامی کے سامان مہیا کیے ہیں۔ باہر کی دنیا سمجھتی یہ ہے کہ اسلامی تہذیب محض مرد کی خدائی کا نام ہے، اور اسلامی تہذیب عورت کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور کرنے کا نام ہے۔ اسلام نام سمجھتے ہیں وہ زنجیروں کا، رسم و رواج کی زنجیروں کا اور ظلم و تشدد کی زنجیروں کا، ان میں مسلمان عورت باندھی جاتی ہے اور مرد ان پر راج کرتا ہے۔ یہ تصور آخر کیوں مغرب کے دل میں پیدا ہوا؟ یہ درست ہے کہ بہت حد تک اسلام کے تاریخ زمانوں کی تاریخ اس تصور کو پیدا کرنے کی ذمہ دار ہے، لیکن وہ تاریخ زمانے تو چلے گئے، اب تو روشنی کا دور آ گیا۔ اب تو جماعت احمدیہ کا سورج طلوع ہوا ہے اسلام کی اثر نو عظمتوں کی خاطر، اس کی بلندی کی خاطر، اس کی رفتوں کی خاطر۔ تو مذہبی نقطۂ نگاہ سے بھی اندھیروں کے دور ختم ہوئے، اور دنیا کے نقطۂ نگاہ سے بھی زمانہ ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے کہ اس قسم کے قصہ پارینہ بن رہے ہیں۔ ہر جگہ عورت اٹھ رہی ہے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بس اس دور میں بھی اگر ایسی مثالیں نظر آئیں تو ایسے لوگ بہت ہی بدقسمت ہوں گے جن کی وجہ سے آج جب کہ اسلام کے چہرے سے داغ صاف کرنے کا وقت ہے، کچھ لوگ نئے داغ ان کے اسلام کے چہرے پر ڈال رہے ہیں۔ یہ بدقسمتی بعض مردوں کی صرف پاکستان میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، بلکہ دنیا کی دوسری جماعتوں سے بھی ایسی دردناک شکایتوں کی تکلیف ملتی ہے
کہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت حد تک مرد کا قصور تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے دورے میں ایک ملک میں کمیشن مقرر کیا جو جائزہ لے ان حالات کا اور رپورٹ کرے کہ کیوں خانگی معاملات میں بہت سی تکلیف دہ صورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس کمیشن نے جو بڑے ذمہ دار آدمیوں پر مشتمل ہے مجھے رپورٹ کی کہ ہمارے جائزے کے مطابق اکثر و بیشتر مرد کا قصور ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر عورت آزادی کی طرف مائل ہو، یعنی اسلام سے باہر کی آزادی کی طرف، اگر عورت ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف رنگ میں بغاوت کرے کہ وہ بغاوت دراصل بالآخر اسلام کے خلاف بغاوت پر منتج ہو جائے، تو یہ سارے مرد خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن جہاں تک اسلامی معاشرے میں عورت کے مقام کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ جب تک غیر معمولی طور پر پاکیزہ اور خوش اور جنت نشان سوسائٹی ہم پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک دنیا کی قومیں اس تعلیم کی طرف توجہ نہیں کریں گی۔ دنیا کی عورت کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ احمدی عورت زیادہ خوش ہے، زیادہ مطمئن ہے، اس کے گھر میں جنت ہے، اس کے پاؤں تلے جنت ہے، آئندہ نسلوں کے لیے بھی وہ جنت کا پیغام دے رہی ہے اور موجودہ نسلوں کو بھی جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ پاؤں تلے جنت کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ آئندہ نسلوں کے لیے وہ ایسی جنت کا سامان چھوڑ رہی ہے کہ اس کی پاکیزہ نسلوں کو دیکھ کر لوگ ان ماؤں پر رحمتیں بھیجیں گے اور سلام بھیجیں گے کہ بڑی خوش قسمت مائیں تھیں جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے۔ اس نقطۂ نگاہ سے مرد پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ لازماً اس مرد کو ادا کرنی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ بعض دوسرے جرائم کے نتیجے میں، بھیانک نظام شکنی کے نتیجے میں مقاطعہ کی یا جماعت سے اخراج کی سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد بنیادی انسانی حقوق ادا نہیں کر سکتا، جس میں رحمت اور شفقت نہیں ہے، وہ اسلام کی طرف منسوب ہونے کے اہل ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو یہ وہم ہے کہ وہ گھر میں ظلم و ستم کر کے اور غریب عورتوں کو دکھ دے کر اور محض ایک تشدد کی مشین بنا کر وہ اسلامی حقوق ادا کر رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے اس لیے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو اس سے زیادہ اس کا وہم اور نہیں ہو سکتا۔ جنت المقام میں تو وہ جا سکتا ہے، اس جنت میں نہیں جا سکتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے نتیجے میں کچھ ویسے ہی دکھ ہیں غریب گھروں کے، یعنی بچے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن ان کے لیے سامان نہیں ہے پورا، نہ کپڑے پورے، نہ دیکھ بھال کا انتظام، دن کی گرمیاں، پھر راتوں کو جاگنا مچھروں وغیرہ کی وجہ سے، پھر بیماریاں وبائی۔ عورتیں تو بیچاری اگر مرد محسن بھی ہو تب بھی ان مصیبتوں کی چکی میں پیسی جاتی ہیں۔ سارا دن ان کے مردوں کے کھانے پکانے، بچوں کی دیکھ بھال، ان کے گن صاف کرنے، پھر راتوں کو ان کے لیے جاگنا، پھر ان کی بیماریوں میں ان کے لیے تڑپنا، اور پھر ان کے لیے خدمت کرتے کرتے راتوں کے بعد راتیں اپنی نیند حرام کر لینا، اور کوئی سکون کا لمحہ ان کو نصیب نہیں ہوتا بعض اوقات۔ یہ اگر مرد شفیق بھی ہو تب بھی بڑی سخت زندگی ہے، یعنی معاشرے کے کچھ دکھ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئے ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس معاشرے کو درست کریں، اس وقت تک خدا جانے کتنا وقت لگے گا، لیکن اس میں یہ مزید لعنت داخل کر دینا کہ مرد ظالم بھی ہو اور احسان مند ہونے کی بجائے اس عورت پر تحکم کرے، اس پر بدزنیوں سے کام لے، وہ اس کے لیے بچے پیدا کرے اور وہ اس کو کہے کہ تم بدچلن ہو اور ظالم ہو اور سفاک ہو، اور اس کو کسی طرح کا چین نہ لینے دے، جسم بھی جہنم میں جھونک دے اور اس کی روح بھی جہنم میں جھونک دے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسا شخص تو انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کوئی چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف منسوب ہو اور اسلام کی بھی وہ شکل جو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کی صورت میں دنیا میں نمودار ہوئی ہے۔
بس ایسے مردوں کو میں توجہ دلاتا ہوں اور جماعتوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ نگرانی کریں، اور اگر ایسے مردوں کی اصلاح نہ ہوئی اور ظلم اور صفاقی سے وہ باز نہ آئے تو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو جماعت سے الگ کر دیا جائے۔ جس اسلام کو جماعت احمدیہ پیش کرے گی لازماً اس کے نیک نمونے ساتھ لے کر چلے گی، ورنہ ہمیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان بد نمونوں کو اپنے پہلو میں سمیٹ کر چلنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اگر تو وہ اسلام کے لیے ایک پاک نمونہ پیش کر کے جماعت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ پہلے سے بڑھ کر پاک نمونے پیدا کریں۔ ایسی عورتیں ان کے گھروں میں ہوں جو گواہی دیں کہ ہمارا مرد غیر دنیاؤں کے مردوں سے زیادہ رحیم، زیادہ شفیق، زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے اور زیادہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، وہ حق رکھتے ہیں کہ احمدیت کے قافلے میں شامل رہیں، لیکن اگر انہوں نے احمدیت کے ساتھ چل کر ایسے مناظر پیش کرنے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کو گھن آتی ہو تو بہتر ہے کہ وہ خود الگ ہو جائیں، اور نہیں ہوں گے تو نظام جماعت کو ان کو الگ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ عورت کے حقوق پوری طرح ادا کریں، جماعتیں اس بات کی نگرانی رکھیں اور حتی المقدور پیار اور محبت کے ساتھ پہلے اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ لکھیں مجھے کہ ہم مجبور ہیں، فلاں فلاں مرد ایسے ہیں جو ہرگز احمدیت چلانے کے مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد ہم معاشرے کی ساری بیماریوں کو گھر میں ہے، ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے، وہ سچا سایہ گھر میں ہے۔ پاتال کے دکھ وہ کیا جانے، جو سطح پہ ہیں ملنے والے ہیں ایک حوالہ دوست میرے، اور ایک حوالہ گھر میں۔ میری عمر کے ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں، جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے۔ تو ننا منا ایک دیا، میں ایک سمندر اندھیارا، تو ننا منا ایک دیا، میں ایک سمندر اندھیارا، تو جلتے جلتے بجھنے لگا۔ کیا سونگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو۔ کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے، ایک ہجر زدہ بابل پیاری، تیرے جاگتے بچوں سے ہاری، ایک ہجر زدہ بابل پیاری، تیرے جاگتے بچوں سے ہاری، اے شاعر کس دنیا میں ہے تو، تیری تنہا دنیا گھر میں۔ ایک ہجر زدہ بابل پیاری، تیرے جاگتے بچوں سے ہاری، اے شاعر کس دنیا میں ہے تو، تیری تنہا دنیا گھر میں۔ دنیا میں کھپائے سال کی، آخر میں کھلا احوال یہی، وہ گھر کا ہو یا باہر کا، ہر دکھ کا مداوا گھر میں۔